بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے نور باطنی سے اس کے خواب کو معلوم کر لیا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کرا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن الصیدین میں اس حوض کی بہت کچھ تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ محمود معینہ، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے جہاں آپ کچھ عرصہ چلہ کشی بھی کرتے رہے۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا۔ غسل کر کے دوگانہ ادا کیا۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانہ کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان موصوف الصدر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشقی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین صاحب نے ابو سعید دمشقی کا نام سنا، درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے۔ اس جگہ پہنچے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، ابو سعید دمشقی رجال الغیب میں سے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریں۔